بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، 23 جولائی 645 عیسوی کو جب یزید پیدا ہوا تو اس کی ماں میسون کی طلاق ہو گئی۔ میسون اپنے بیٹے یزید کو لے کر اپنے قبیلے کلبیہ چلی گئی۔ کلبیہ قبیلہ ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، جس وجہ سے ان کے رسم و رواج اور رہن سہن ابھی بالکل عیسائیوں جیسا تھا۔ چنانچہ اسی عیسائیت کے ماحول میں یزید کی پرورش ہوئی۔ یزید بچپن سے ہی بندروں کو پال کر ان سے کھیلا کرتا۔ جب بڑا ہوا تو اس نے شراب پینا، شطرنج اور بے حیائی کے کاموں میں بھرپور حصہ لیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یزید کی بدترین اور عبرتناک موت کا ذکر کریں گے۔ پیارے دوستو، انتہائی مخالفت کے باوجود بھی یزید 60 ہجری کو تخت نشین ہو گیا۔ تخت پر بیٹھتے ہی یزید نے مدینے کے گورنر عتبہ کو خط لکھا کہ عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور سیدنا امام حسین سے میری بیعت لی جائے۔ جب ان سب نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تو یزید نے دوسرا خط یہ لکھا کہ نواسہ رسول سیدنا امام حسین سے زبردستی بیعت لی جائے۔ اس لیے گورنر مدینہ حضرت امام حسین کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ یزید نے مجھے آپ سے زبردستی بیعت لینے کو کہا ہے۔ جب حضرت امام حسین نے دیکھا کہ اگر میں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو مدینے میں قتل و غارت ہو سکتا ہے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے مکہ پھر کوفہ کی طرف نکل گئے۔ حضرت امام حسین کے ساتھ آپ کے گھر والے اور کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے، لیکن 18,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت توڑ دی، جس کے بعد سے میدان کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ میدان کربلا کا واقعہ ہی یزید کا سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کوفے کی طرف آ رہے ہیں تو یزید نے عبداللہ بن زیاد جیسے سخت دل گورنر کو کوفہ میں مقرر کر دیا۔ ان کو یزید نے کہا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت لو، اگر وہ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے تو ان سے جنگ کرو۔ عبداللہ ابن زیاد کے حکم کو مانتے ہوئے شمر اور عمر بن سعد نے کربلا کے میدان میں سیدنا امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو 3 دن تک کچھ کھانے پینے کو نہ دیا۔ ان کو شدید پیاس کا احساس دلا کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ میدان کربلا میں شمر جیسے بدبختوں نے ایسا ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں مفسرین لکھتے لکھتے آنسو بہاتے تھک گئے۔ میدان کربلا میں سیدنا امام حسین کو شہید کرنے کے بعد ان کی عورتوں کو بھی قید کر لیا گیا، بچوں کو بھی قید کر کے طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ جب سیدنا حسین علیہ السلام کا سر مبارک یزید بدبخت کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کمینے نے آپ کے سر مبارک کی بہت ہی توہین کی۔ نعوذ باللہ، یزید نے سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو دیکھ کر ایسے ایسے اشعار پڑھے جس کو بیان کرتے ہوئے بعض تاریخ دان یزید کو کافر بھی کہتے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد، شمر اور عمر بن سعد کو اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا کیوں نہ دی گئی؟ کیونکہ واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبید اللہ ابن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا۔ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مسند پر براجمان رکھنے کی وجہ سے یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ اب 63 ہجری میں مدینے کے لوگ یزید کی بیعت توڑ دیتے ہیں تو یزید کی فوج مدینے پر حملہ کرتی ہے، جس سے واقعہ ہرا پیش آتا ہے کہ جس میں 80 صحابہ اکرام، مہاجرین اور انصار میں سے 700 تابعین اور اس کے علاوہ 10,000 مسلمانوں کو بے دردی سے مدینے میں شہید کیا گیا۔
صحیح مسلم میں ہے کہ 3319 سے لے کر 3333 تک یہ 15 احادیث ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دمکایا یا مدینے والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لیکن یہ یہاں پر ہی نہ رکا اور مدینے کے بعد مکہ پر بھی حملہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کی عمارت پر بھی سنگ باری کی گئی۔ بس پھر یزید کو دی گئی اللہ پاک کی مہلت ختم ہوتی ہے۔ اب اس ظالم، فاسق، فاجر اور شرابی کی موت آتی ہے۔ اس کی موت کے متعلق 3 طرح کی روایات تاریخ کتب میں ملتی ہیں۔ اس کی موت کے بارے پہلی روایت یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی لڑکی پر فدا ہو گیا۔ یزید نے اس لڑکی کے سارے خاندان کو قتل کروا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی یزید اس لڑکی کو حاصل نہ کر سکا۔ ایک دن وہ لڑکی یزید کے محل میں آتی ہے۔ وہ لڑکی یزید کو کہتی ہے کہ میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن تیرے جیسے قاتل درندے کی محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتی۔ ایک دن لڑکی نے سوچا کہ میں اپنے خاندان والوں کا بدلہ یزید سے لیتی ہوں۔ لڑکی نے یزید کو رنگ رلیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلایا۔ ویرانے میں یزید شراب پی پی کر مست ہو گیا۔ وہ لڑکی نیم اریاں لباس پہن کر یزید کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ شراب پیتا رہا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے تو اس کو بستر پر لے آئی اور پھر مستیاں کرتے کرتے یزید کی گردن کاٹ دی۔ پھر وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ کئی دن تک یزید کی لاش جنگل میں ہی پڑی رہی۔ یزید کی لاش کو چیل اور کووں نے نوچ نوچ کر برا حال کر دیا۔ جب یزیدی فوج کو یزید کی لاش کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی لاش کو دفنا دیا۔ دوسری روایت اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ 64 ہجری کو یزید کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری لگ گئی، جس کی وجہ سے اس کی آنتیں جل کر سکڑ گئی تھی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا تھا، جس طرح مچھلی پانی سے دور ہو کر تڑپتی ہے۔ یزید کو بہت ہی پیاس لگتی، وہ پانی کا گھونٹ اپنے منہ میں ڈالتا، لیکن پانی اس کے گلے سے اندر نہیں جاتا تھا۔ اس طرح یزید 3 دن تک تڑپ تڑپ کر موت کی نیند سو گیا۔ یزید کی موت کے بارے میں جو تیسری روایت ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یزید بندر پالنے کا بہت ہی شوقین تھا۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خچر پر بٹھایا۔ خچر بہت ہی تیز تھا۔ یزید نے بندر کو خچر پر بٹھا کر خود اس کے پیچھے خچر لگا دیا تھا۔ جب خچر جنگل میں پہنچ گیا، اس کے پیچھے پیچھے یزید کا گھوڑا بھی بھاگ رہا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتل کو نیچے زمین پر دے مارا۔ یزید کا سر ایک پتھر کے ساتھ لگ گیا۔ یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ گھوڑا بھاگتا رہا۔ یزید جنگل میں درختوں اور پتھروں سے سر ٹکراتا رہا، جس کی وجہ سے یزید کا جسم کٹنے لگا۔ جب یزید کی لاش کو لوگوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ سیدنا امام حسین کو شہید کرنے کی یہی سزا ہوتی ہے۔ میدان کربلا کے بعد یزید صرف 6 مہینے 3 سال کی عمر پا کر 14 ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کی سرزمین پر 39 سال کی عمر پا کر کتے کی موت مر گیا۔ آج بھی اس کمینے پر عرش و فرش والے لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کی قبر دمشق میں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا اور آل پاک سے صحیح طریقے سے غلامی کرنے والا بنا دے۔ آمین۔